السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کی درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ خواتین صحابیات اتنا شرم اور حیا کیا کرتے تھے، ان کے اندر اس قدر شرم اور حیا پائی جاتی تھی کہ ایک خاتون صحابیات اپنے قدم کو، اپنے پاؤں کو ظاہر کرنے تک گوارا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اپنے قدم، اپنے پاؤں کو غیر محرم مردوں کے سامنے کھولنا، نکالنا، ظاہر کرنا بہت ہی زیادہ ناپسند تھی۔ اسی طرح سے ایک خاتون بیماری کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں اپنے جسم کو بے پردہ ہو جانا ناپسند کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے بے حیائی کی تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی جن جن اقوال و افعال میں، جن جن کاموں میں بے حیائی و بے شرمی پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ حضرت کے سامنے پیش کی ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے ہر بے حیائی کی اقوال و افعال کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہری ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ رب العالمین نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان ساری کاموں کو حرام قرار دیا ہے جس میں بے شرمی اور بے حیائی پائی جاتی ہو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ محترم سامعین، معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے جس میں بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کاموں کے قریب تک جانے کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم ان کاموں کے قریب تک نہ جاؤ جس میں بے حیائی پائی جاتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے تمام بندوں کو یہ حکم فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم ان تمام افعال اور اقوال، یعنی ان تمام کاموں کے نزدیک قریب بھی نہ جاؤ جن جن کاموں میں بے حیائی اور بے شرمی پائی جاتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ خفیہ ہو۔ محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع فاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے تو ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرات میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے بیچ میں، ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی اور بے شرمی پھیلانا چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کے کام پھیل جائے، بے شرمی کے کام پھیل جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرات میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے چیزیں جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، یعنی تم نہیں جانتے ہو۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں قرآن مجید کی
3 جگہ سے 3 آیات کریمہ پیش کی گئی ہے۔ پہلی آیات کریمہ سے ہمیں اور آپ کو جو بات معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ان کاموں کو اپنے بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے جن میں بے حیائی اور بے شرمی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیات سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے حیائی اور بے شرمی کی کاموں کے قریب تک جانے کے لیے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو پھیلانا چاہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرات میں بھی انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر قسم کے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے پرہیز کرے، اس سے دور رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے بے حیائی اور بے شرمی کی کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔